بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ کی طاقت بے شک ہر چیز سے بڑی ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں۔ اللہ اس انسان کا سر جھکنے نہیں دیتا جو اس پر یقین کامل رکھے۔ آج کا واقعہ بھی ایک مسلمان بچی کا ہے جس کے اللہ پر یقین نے دنیا کو حیران کر دیا، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس سچے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ معجزہ بھارت کے گاؤں میں تب دیکھا گیا جب سیلاب میں ایک بچی دریا کے پانی پر کھڑی نماز پڑھتی رہی، جبکہ باقی سب لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ بہت سالوں پہلے کا ہے، مگر انظر عام پر اس لیے نہ آ سکا کہ اسلام کے دشمن نہیں چاہتے کہ باقی لوگ بھی سچائی جان پائیں۔ یہ واقعہ بھارت کے جنوبی علاقوں میں ریاست کیرلا میں کوتیام کے ضلع میں ایک چھوٹے سے قصبے میں تب پیش آیا جب مونسون کی شدید بارشوں نے دریا کو بے قابو کر دیا اور بہت سے گاؤں اور قصبے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ کیرالہ کا یہ چھوٹا سا قصبہ دریا کے قریب واقع تھا۔ اس قصبے میں زیادہ تر ہندو اور چند گھر مسلمانوں کے واقع تھے۔ سیلابی ریلوں سے بچنے کے لیے گاؤں میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ بہت مشکل سے کچھ لوگ قریب ٹیلے تک پہنچ پائے، مگر بہت سے لوگ سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 20 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ٹیلے پر لوگ دریا کے پانی کو ان کا گاؤں اور کچے گھروں کو بہانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظر ایک بچی پر پڑی جو اپنے گھر کے باہر والی جگہ پر جائے نماز بچھا کر بڑے سکون سے نماز پڑھتے دکھائی دے رہی تھی۔ سیلابی ریلا کچھ دیر میں اس طرف پہنچنے والا تھا۔ وہ لوگ چاہ کر بھی بچی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ اس بچی کا گھر پانی کی زد میں آیا، سب کچھ بہا کر لے اڑا، مگر ان کی یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا تک نہ رہی کہ پانی اس بچی کی جائے نماز تک آ کر رک گیا اور بچی بیچ میں سکون سے نماز پڑھتی رہی، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب سیلاب کی نظر ہو چکے تھے، مگر بچی کے ارد گرد جیسے حفاظت کا حصار قائم تھا، جو غیبی حصار دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر یہ غیبی حصار بچی کو سیلاب سے بچائے دیوار بن کر جیسے کھڑا تھا۔ یہ بچی ان نیک ماں باپ کی بیٹی تھی جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی اس بچی کو نماز کا عادی بنایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود گاؤں کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کی۔ اس معجزے کو دیکھ کر باقی ہندو لوگ بھی نہ رہ سکے اور بعد ازاں ان میں سے زیادہ تر ہندو مسلمان ہو گئے، کلمہ حق کو پڑھ لیا۔ دوستو، نماز بے شک دین کا ستون ہے، مگر آپ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو سب سکھانے پر پورا زور لگا دیتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر بچپن سے ہی انہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں نہ بتاتے ہیں اور نہ ان کو نماز کا عادی بناتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ روز محشر آپ کیا جواب دیں گے جب اس وقت بیٹا کہے گا کہ میں 5 سال کا تھا اور نرم بستر سے بیدار ہو جاتا تھا کیونکہ تم نے مجھے پٹی ہی ایسی پڑھائی تھی کہ اگر اسکول نہ گیا تو تمہارا مستقبل برباد ہوگا۔ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہاری ناکامی پر لوگ ہنسیں گے۔ بڑے ہو کر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زمانے کے طعنوں اور غربت اور بھوک اور پیاس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اے میری ماں، اے میرے ابو، تم نے پیٹ کی عارضی آگ سے تو ڈرایا تھا، لیکن افسوس کہ اس دن کی آگ کے بارے میں تم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ آج تمہاری وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، جانے کتنے برس جہنم کی آگ میں جلوں گا، اور سب سے بڑی محرومی تو یہ ہے کہ میں خود کو نیک سمجھتا تھا، لیکن آج میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہوں۔ میں اللہ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ مخصوص ہوں، اور آج تیرا بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اے میرے والدین، آج آپ کی وجہ سے میں فرعون، حامان، قارون اور ربی بن خلف جیسے اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوں۔ آخر یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا؟
آج اللہ کی ساری مخلوق میری پیشانی پر لکھی ان عبارتوں کو پڑھ رہی ہے۔ ابو، آپ دنیا کی نظروں اور دنیا کے تانوں سے تو ڈراتے تھے، لیکن اس دن کی رسوائی کا ذکر بھی نہیں کیا، مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ دن بھی آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت پر غور کرو، سیب کو جب بھی پانی دیا جائے گا تو سیب کے ساتھ جھاڑ جھنکار بھی اگے گی۔ پانی کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی سیب ہے یا کانٹا، زمین پتھریلی ہے یا زرخیز۔ چند سال گزرنے کے بعد پانی میں تو اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ کانٹے دار اور پھلدار دونوں کو ہی سینچتا رہے۔ اگر پانی میں کانٹے اگانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا میٹھے رسیلے سیب اگا سکتا تھا؟ اسی سبب سے اگر آپ کے بیٹے نکمے اور نالائق بھی ہیں تو انہیں برا مت کہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پیاری پیاری بیٹیاں ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال گلاب کا پھول ہوتی۔ ماں باپ کے لیے بیٹے بیٹیاں ایک سے ہوتے ہیں۔ قدرت بھی پانی کی مانند ہے، آدمی کے دل میں کانٹے اور پھولوں کو اگاتی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے، ہر جاندار ہر شے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک پھولوں کے باغ کی صحبت میں بیٹھنے والے سب لوگ پھول تو نہیں بن سکتے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وحشی، حضرت حمزہ اسلام لانے والوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ احد کے معرکے میں کفار ان سے بڑھ کر کسی مسلمان سے خوفزدہ نہ تھے۔ وہ جب 8 کافروں کو جہنم رسید کر کے لشکر کفار پر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو وحشی جانبے الگ آگ لگائے کھڑا تھا۔ اس نے چپ چاپ ان کا نشانہ بنا لیا۔ یہ کام اسے سفیان کی زوجہ ہند نے سونپا تھا۔ وہ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے لیے جنگ کے میدان میں آیا تھا۔ حضرت حمزہ اس سے بے خبر شیر کی طرح کافروں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وحشی نے اپنے نیزے سے ان کا نشانہ باندھا۔ اللہ کے شیر، مومنوں میں سب سے جری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ لگنے سے احد کے میدان میں شہادت ملی۔ حالانکہ نبی آخر الزماں کو بھی خوب پہچانتا تھا وہ وحشی۔ چھوٹا سا شہر تھا مکہ، اس نے بارہا دیکھا تھا تو یوں حضرت حمزہ جیسے پھول کی پرورش ہوئی اور وحشی جیسے کانٹے کی بھی۔ قدرت فرق نہیں رکھتی کہ اگنے والا پھول ہے یا پھر وہی کانٹا۔ حالانکہ جب کانٹے حد سے بڑھ جائیں تو پھول مرجھانے لگتے ہیں۔ بتائیں تو کیا کانٹا پھول نہیں بن سکتا؟ جیسے لوہا پانی پی کر فولاد بن جاتا ہے، اسی طرح کانٹا بھی پانی پی کر پھول بن سکتا ہے۔ یہ کام اللہ کو کچھ مشکل نہیں، مگر ہوتا کیسے ہے؟ تو سنیں دوستو، توبہ کرنے سے۔ کیا شے ہے یہ توبہ؟ وہی جو کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے۔ اور اب حضرت وحشی کا بھی سن لیں۔ آپ لوگوں کو یقیناً میرے حضرت کہنے سے حیرانگی تو ہوئی ہوگی، ظاہر ہے اس کی کچھ وجہ ہے۔ ہجرت مدینہ کو 8 برس گزر چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا تو وحشی مکہ سے فرار ہو گیا اور مدینے آ گیا۔ مسجد میں سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے آخری رسول، مومن تو وہ لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے، اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے وہ سزا پائے گا۔ لیکن میرا احوال تو یہ ہے کہ میں نے زنا بھی کیا، شراب بھی پی اور انسانوں کو ناحق قتل کیا۔ آپ کے چچا کو قتل کیا جو آپ کو جان سے بڑھ کر عزیز تھے۔ اب اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ممکن ہے میری نجات ہو جائے، میں بخشا جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو قرآن کی ایک آیت سے جواب دیا کہ اگرچہ جس نے توبہ کی اور صالح عمل کیے بخشے جائیں گے، اسی پانی سے پرمان چڑھانے والا کانٹا پھول بن چکا تھا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی بن چکے تھے حضرت نفشہ۔ پھر چند سال گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ بن کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ ان کے لشکر میں اللہ کے کرم سے حضرت نفشہ بھی شامل تھے، اور حضرت حمزہ کو جس نیزے سے شہید کیا گیا اور جس زنگ آلود نیزے سے مسلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کانٹا بن جانے والا نبوت کا جھوٹا دعوے دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ پھول سے کانٹا بن جانے والا بدبخت اسی پانی سے سیراب ہو رہا تھا۔ تو دوستو،
ابھی آپ پر ہے کہ آپ پانی بن کر اپنی اولاد کو سینچے اور پھول بنائیں یا کانٹا بنائیں، یہ اب آپ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور اللہ کا فرما بردار بنائے۔